باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم منہاج القاصدین کے صفحہ نمبر 204 سے پڑھیں گے۔ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فصل اول کو پڑھا، پھر فصل دوم درجات اور آداب، اور درجات و آداب ہی کو ہم نے آج کنٹینیو کرنا ہے صفحہ نمبر 204 سے، تیسرا پیراگراف۔ اور اس میں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ارکان بتا رہے ہیں کہ کس صورت میں انسان کو نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، اور کس صورت میں اسے برائی سے روکنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا کہ وہ ظاہر ہو، کیا چیز ظاہر ہو؟ برائی ظاہر ہو۔ یہ شرط اس لیے ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں دروازے بند کر کے چھپ کر گناہ کرے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی جاسوسی کرے، یعنی جو گناہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں، اس کو آپ کس طرح منع کریں گے، اس سے آپ کسی کو کس طرح روکیں گے؟ اگر آپ جاسوسی کر کے گناہ کا پتہ لگاتے ہیں اور پھر منع کرتے ہیں تو یہ درست نہیں، کیونکہ جاسوسی بذات خود ایک گناہ ہے، مگر اس حال میں کہ اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو کہ گھر سے باہر والا آدمی اس سے معلوم کر سکے، جیسے کسی ساز کی آواز، یعنی کسی انسٹرومنٹ کی آواز آ رہی ہے، میوزک ہے، زور زور سے بج رہا ہے، تو جو آدمی ایسی آوازیں سنے اس پر لازم ہے کہ گھر میں داخل ہو کر ان آلات کو توڑ دے۔ اب آج کے دور میں تو یہ بات بہت ہی حیران کن اور بلکہ پریشان کن ہوگی کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو امام ابن الجوزی کے دور میں ابھی لوگوں کے اندر اتنا ایمان موجود تھا یا ایسا ضمیر موجود تھا کہ جس میں ایسی برائیوں کو برائی سمجھا جاتا تھا۔ اب تو یہ چیزیں اتنی اور اس طرح اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ ان کی برائی بھی دلوں میں نہیں رہی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ صرف اس ایک بات کو آپ نہیں لیں گے، اس کے پیچھے اور بھی شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو یا طاقت ہو یا اس کی اتھارٹی ہو کہ وہ ایسا قدم اٹھا سکے، کیونکہ آگے مزید شرائط بھی آ رہی ہیں۔ اسی طرح اگر شراب کی بو محسوس کرے تو اسے روکنا جائز ہے۔ ویسے کسی کو شراب پیتے ہوئے تو دیکھا نہیں، لیکن اس کے منہ سے بو آ رہی ہے یا کپڑوں سے کوئی ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ منکر سے روکنے میں یہ بھی شرط ہے کہ بغیر اجتہاد کے اس کا منکر ہونا معلوم ہو۔ اس کا کیا معنی ہے کہ کس کو منکر کہیں گے، کس کو برائی کہیں گے؟ ایسی برائی جس پر سب کا اتفاق ہو کہ وہ برائی ہے، اجتہاد کے ذریعے اسے منکر نہ قرار دیا گیا ہو، یعنی جو فقہا کے اجتہادی مسائل ہیں ان میں سے نہ ہو۔ جس چیز میں اجتہاد ہوگا اس میں محاسبہ نہیں ہے۔ مثلا حنفی کا حق نہیں کہ وہ شافعی کو ایسے جانور کا گوشت کھانے سے روکے جس پر بھول کر بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک یہ جائز ہے کہ اگر کسی شخص کی نیت تھی ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی، اور اس کے دل میں اللہ کا نام بھی ہے اور وہ صحیح عقیدے پر ہے، لیکن جیسے بعض اوقات نماز میں انسان کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اس پر سجدہ صاحب ہوتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی شخص بھول گیا ہے بسم اللہ پڑھنا تو ان کے نزدیک ایسا گوشت جو ہے وہ حلال ہوگا، لیکن احناف کے نزدیک وہ جائز نہیں۔ اب اگر حنفی وہ گوشت نہیں کھا رہا اور کوئی شافعی کھا رہا ہے تو وہ اس کو اس سے نہیں روکے گا، اور نہ کسی شافعی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ حنفی کو نبیذ پینے سے روکے جو کہ مستی لانے والی نہیں، یعنی اس پر نشہ نہیں ہوتا۔ یعنی نبیذ جب ایک ڈرنک کا نام ہے، سافٹ ڈرنک، کہ جس کو پینے سے نشہ نہیں ہوتا، تو احناف کے ہاں وہ پینا جائز ہے لیکن شوافع کے ہاں جائز نہیں۔ اب اگر شافعی کو خود نہیں پینا تو وہ پینے والے کو یہ سوچ کے نہ روکے کہ یہ منکر ہے۔ تیسرا رکن منکر علیہ کے متعلق ہے، اور اس کی صفت میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسان ہو، یعنی کوئی برائی اگر انسان کرا تو اسے روکا جائے گا، اس کا مکلف ہونا شرط نہیں۔
جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بچے اور دیوانے کو روکنا بھی ضروری ہے۔ مکلف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی عمر ہو اس کی کہ جس میں اس کے اعمال نامے اب لکھے جا رہے ہیں اور وہ ہوش و حواس والا ہے، یعنی عاقل و بالغ ہے، جس عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے یا روزہ وغیرہ۔ تو دیوانہ جو ہوتا ہے یا بچہ جو ہوتا ہے اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بچے اور دیوانے کو روکنا بھی ضروری ہے، یعنی ضروری نہیں کہ جو برا کام کر رہا ہے وہ عاقل و بالغ ہو تو تب اس سے روکا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بچوں کو روکتے نہیں، اگر وہ کسی کی چیز اٹھا رہے ہیں یا کوئی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے ہی تو ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بچے بھی اگر کسی کو تکلیف دینے والا کام کر رہے ہیں یا اذیت پہنچا رہے ہیں تو ان کو روکنا بھی لازم ہے۔ چوتھا رکن نفس سے محاسبہ ہے، اور اس کے کچھ درجات اور آداب ہیں۔ یعنی محاسبہ کہتے ہیں کسی کا حساب کرنے کو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ منکر کو بغیر تجسس کے پہچانے۔ کسی کے مکان پر جا کر کان لگانا درست نہیں کہ باجے وغیرہ کی آواز سن سکے، اور نہ سونگھنے کی کوشش کرے کہ شراب کی بو معلوم کر سکے، اور نہ کپڑے سے ڈھکی ہوئی چیز کو ٹٹولے کہ سارنگی کی شکل پہچانے۔ سارنگی انسٹرومنٹ تو میوزیکل انسٹرومنٹ۔ اور نہ اس کے ہمسایوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس کے حالات کی اطلاع دیں۔ ہاں، اگر خود دو معتبر آدمیوں نے خبر دی ہو کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے تو اس صورت میں مکان میں داخل ہو کر برائی کو روکنا چاہیے۔ دوسرا درجہ تعریف ہے، یعنی برائی کے مرتکب کو برائی کا ذہن نشین کرانا۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے پہچان کرانا، تعریف کا مطلب پریز نہیں ہے یہاں۔ اور یہ جو ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس میں بھی اس کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے یا تم یہ کر رہے ہو، یعنی اسے اس کا کام جتاتے ہیں، یعنی اس کی خبر دیتے ہیں۔ یعنی برائی کے مرتکب کو برائی کا ذہن نشین کرانا، یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بتانا کہ یہ غلط ہے اور کیوں غلط ہے، اس کو ذہنی طور پر تیار کرنا۔ کیونکہ جاہل آدمی بعض اوقات اس وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتا ہے کہ اسے اس کے برا ہونے کا علم نہیں ہوتا۔ اسے سمجھانا چاہیے، اور وہ سمجھ جائے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ آپ میں سے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کئی ایک ایسے کام کرتے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن جو آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو پتہ چلتا گیا اور آپ بہت سے غلط کام چھوڑتے گئے۔ تو یہی اس کا مفہوم ہے۔ اور سمجھانا کس طرح چاہیے؟ تو ضروری ہے کہ نرم لہجے میں اس کی برائی اس کے ذہن نشین کرائے۔ انسان پیدائشی عالم تو نہیں ہوتا، یعنی ہم سب کوئی ماں کے پیٹ سے قرآن اور حدیث سیکھ کر نکلے ہیں، نہیں۔ ہر کوئی پیدا ہوتا ہے جاہل، پھر اس کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ خود ہم بھی شریعت کے امور سے ناواقف تھے، یہاں تک کہ علماء نے ہمیں بتایا نرم نرم باتیں کر کے، تاکہ بغیر کسی تکلیف کے اس کو اس کی برائی کا پتہ چل جائے۔ جو برائی سے خاموش رہنے کے گناہ سے تو بچے، لیکن بے ضرورت مسلمان کو تکلیف پہنچائے تو اس نے گویا خون کو پیشاب سے دھویا۔ یعنی اگر کوئی شخص برائی سے خاموش رہنے کے گناہ سے بچے، یعنی برائی کو دیکھ کر اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، دوسرے کو بتانا چاہیے کہ برا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ بتا سکے کہ علم نہیں صحیح یا ہمت نہیں یا جرت نہیں تو دل میں برائی کو برا سمجھے۔ لیکن اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہا تو ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا یہ فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میں تو برائی سے روکوں گا، اور وہ روکے لیکن اس انداز میں روکے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے، تو پھر اس نے ایک برائی کو ختم کر کے دوسری برائی کا ارتکاب کیا۔ تو ایسی صورت میں گویا اس نے خون کو، یعنی کہیں خون کا دھبا لگا ہوا تھا تو اس دھبے کو دھونے کے لیے پیشاب استعمال کیا، تو اس سے کوئی صفائی تھوڑی ہوگی، اس نے تو اور گند گھولا جسے کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ
واعظ اور نصیحت اور اللہ کا خوف دلا کر برائی سے روکنا ہے، وعید کی احادیث سنائے اور سلف کی سیرت اس کے سامنے بیان کرے، اور یہ سب کچھ نہایت شفقت اور نرمی سے ہو، غصے اور ناراضگی سے نہ ہو۔ یہاں ایک بہت بڑی آفت ہے جس سے بچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عالم آدمی جب گناہ کی برائی بتاتا ہے تو علم کی وجہ سے اپنے آپ کو معزز اور دوسرے کو جہالت کی وجہ سے ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کبر کی تعریف کرتے ہوئے غمت الناس و بطر الحق۔ غمت الناس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور بطر الحق کا مطلب حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر دینا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو برائی سے روکتے وقت اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور دوسرے لوگوں کو برا سمجھنے لگے تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برے شخص سے نہیں، برائی کرنے والے سے نہیں، کیونکہ برائی کرنے والے سے تو ہمدردی ہونی چاہیے تاکہ ہم اسے برائی سے روک سکیں۔ جو شخص برا کرنے والے سے ہمدردی نہیں رکھتا وہ اس کو برائی سے روک بھی نہیں سکتا۔ اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے، کس کی؟ جو دوسرے کو برائی سے روکے اور خود برائی میں مبتلا ہو جائے، یعنی ایک اور برائی میں، جو دوسرے کو آگ سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو جلا لے۔ شیطانی دھوکہ اور اس کے فریب اور اثر سے بچنے کا ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے۔ چاہیے کہ محاسبہ کرنے والا پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، یعنی کسی کا محاسبہ کرنے سے پہلے انسان اپنا محاسبہ کرے۔ دوسروں کو برائی سے روکنے سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ انسان خود برائی سے رکے، دوسروں کی برائیاں تلاش نہ کرے، اور یہ خواہش ہو کہ احتساب کا فرض، یعنی دوسرے کا محاسبہ کرنے، دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے، اس فریضے کو اس کے بجائے کوئی اور انجام دے تو اچھا ہے، یعنی یہ کام کوئی اور کرے، اسے نہ کرنا پڑے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو یہ اپنے نفس کی خواہش کا متبع ہے، یعنی وہ برائی سے نہیں روک رہا بلکہ اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہے، اور نفس کی خواہش کیا ہے؟ خود کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور وہ اصلاح کے بجائے اپنے مرتبے کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے اس سے دلچسپی کم ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں، لیکن وہ اس کا اظہار خوب کرتا ہے کہ وہ برائی کو جانتا ہے، اس کا بڑا علم ہے، اور وہ دوسرے کو سمجھا رہا ہے اور بڑا عقل مند ہے اور بات کرنا جانتا ہے اور جرأت ہے اس میں۔ کئی قسم کے ایسے وسوسے اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں، تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پہلے اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد طائی سے کہا گیا، اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے جو امراء کے پاس جائے اور ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے؟ فرمایا، مجھے خوف ہے کہ اس کی پشت پہ کوڑے پڑیں گے، یعنی امراء بات نہیں سنیں گے، اسے ہی ماریں گے۔ کہا گیا، اگر وہ یہ ظلم برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو کہ کوئی بات نہیں، کوڑے پڑ جائیں مگر میں حق بات کہوں گا، تو کہا مجھے اس پر تلوار کا خوف ہے، یعنی اسے مار ڈالیں گے۔ کہا گیا وہ اس کے برداشت کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، تو کہا مجھے اس پر پوشیدہ بیماری یعنی عجب، غرور کا ڈر ہے، کہ ایک شخص جتنا زیادہ بہادر ہوتا ہے، جتنا زیادہ اس کا بعض اوقات ایمان قوی ہوتا ہے، اتنا بڑا شیطان کا ڈاکہ اس پہ پڑتا ہے کہ وہ اس کام کو کر کے سیلف ڈسپشن کا شکار ہو جائے کہ وہ تو بہت ہی بڑا اور نیک اور عمدہ انسان ہے۔ چوتھا درجہ، کس کا درجہ؟ محاسبے کا درجہ، سخت کلامی اور سخت گیری کا ہے، یعنی کہیں کہیں انسان کو فرم بات بھی کرنی پڑتی، اور یہ روش تب اختیار کرے جب نرمی کا اثر نہ ہو،
یعنی اگر آرام سے بات دوسرے پر اثر نہ کرے تو پھر سختی سے بات کرے، اور مخاطب گناہ پر اصرار کرتا جائے، یعنی بار بار سمجھانے کے باوجود بھی دوسرا نہ سمجھے، اور واعظ و نصیحت کا مذاق اڑائے۔ سخت گیری سے ہماری مراد فحش گوئی اور جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ہم اسے کہیں گے اے فاسق، اے احمق، اے جاہل، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، میں تم سے بھی بیزار ہوں اور اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا جب وہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں مانے؟ اف لکم، اف ہے تم پر۔ پانچواں درجہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے، جیسے آلات طرب یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کا توڑ دینا، اور شراب کا انڈیل دینا، اور چھینے ہوئے مکان سے غاصب کو نکالنا، یعنی جو ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں نا زمینوں پہ یا دوسرے لوگوں کے گھروں پہ۔ مثلا کوئی شخص کافی عرصے تک اگر گھر میں اپنے گھر میں نہیں تالا پڑا ہوا تو کچھ اور لوگ جن کو پتہ چل جائے وہ تالا توڑ کے اندر جا کے رہنا بسنا شروع کر دیں۔ اب اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ یہ کسی نے کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لیا تو وہ اس کو سختی سے بھی وہاں سے نکال سکتا ہے، اور خاص طور پر جیسے پولیس وغیرہ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اس درجے میں دو ادب ہیں، یعنی دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ ایسی کارروائی اس وقت کرے جب دوسرے طریقوں سے اصلاح کرنے میں کامیابی نہ ہو، یعنی اس نے نرمی سے بھی سمجھایا، اس نے دلیل سے سمجھایا، اس نے باقی تمام طریقے اختیار کر لیے، لیکن وہ کسی طور پہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ مثلاً اگر چھینی ہوئی زمین سے نکلنے کا پابند کر سکتا ہے تو دھکے دینا اور کھینچنا جائز نہ ہوگا، یعنی اگر آرام سے کوئی نکلے تو پھر دھکے دے کے نہیں اس کو نکالنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آلات طرب کو صرف اتنا توڑے کہ ان میں فساد کی صلاحیت باقی نہ رہے، یعنی وہ کام کے قابل نہ رہے۔ شراب بہانے میں اگر ہو سکے تو برتن توڑنے سے پرہیز کرے، اور اگر ان کو پھینکنے یا توڑنے کے سوا چارہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ برتنوں کی قیمت ساقط ہو جائے گی، یعنی اس کو بھرنے نہیں پڑیں گے پیسے اس کے برتن توڑنے کے۔ اگر شرابی شراب کو اپنے بدن سے ڈھانپ لے، یعنی اس نے اپنی گود میں رکھ کے اوپر اس کے جھک گیا ہے، یا یہ کہ ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا ہے، تو شراب کو ضائع کرنے کے لیے اس کے جسم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی حرج نہیں۔ ذرا اس کی مٹھی کھولی جائے گی یا اس کو سیدھا کر کے اس سے چھینی جائے گی۔ اگر شراب تنگ منہ والی بوتل میں ہو اور گمان یہ ہو کہ شراب بہانے میں دیر لگے گی اور فاسق آ کر اسے پکڑ لیں گے، نہیں شراب چھین کے لے جائیں گے اور شراب بچا لیں گے، تو اسے بوتل کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ مثال سے بات سمجھا رہے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ زجر اور توبیخ کی خاطر توڑنا کیوں جائز نہیں، اور اسی طرح زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو، اور اسی طرح زجر کی خاطر چھینے ہوئے گھر سے کھینچ کر نکالنا کیوں جائز نہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ صرف والی کے لیے جائز ہے، یعنی پولیس وغیرہ کے لیے۔ رعیت کے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے اور دلیل اجتہاد ظاہر نہیں۔ چھٹا درجہ ڈانٹ ڈپٹ اور خوف زدہ کرنے کا ہے، جیسا کہ کہے یہ کام چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کروں گا، یعنی کوئی دھمکی دے۔ اور چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو مار پیٹ سے پہلے ڈانٹ ڈپٹ کا حربہ استعمال کرے، یعنی درجہ بدرجہ آگے بڑھے۔ اور اس میں ادب یہ ہے کہ ایسی وعید کی دھمکی نہ دے جس کا وقوع میں لانا جائز نہ ہو۔ مثلا یہ کہے کہ میں تیرا گھر لوٹ لوں گا، تیری بیوی کو اٹھا کر لے جاؤں گا وغیرہ، کیونکہ اگر اس نے ایسا کرنے کے عزم سے کہا ہے تو یہ حرام ہے، یعنی اگر اس کی نیت ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور اگر عزم کے بغیر کہا یعنی ارادہ کو نہیں تو ویسے ہی اوپر سے بات کی تو یہ جھوٹ ہے۔ جس بات کا انسان کے اندر ارادہ نہ ہو اس کے بارے میں دعوے کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ ساتواں درجہ یہ ہے کہ برائی سے روکنے میں ہاتھ پاؤں سے مارنا
اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہتھیاروں کے علاوہ استعمال کرنا رعایا کے افراد کے لیے ضرورت اور حاجت پر اکتفا کی شرط سے جائز ہے. یعنی اگر کسی کو برائی سے روکنا ہو تو انسان دوسرے کو اگر زبان سے وہ نہیں مانتا تو ہاتھ سے مار سکتا ہے، پاؤں سے مار سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں یعنی ہاتھ پاؤں کے علاوہ دوسری چیزیں استعمال کرنا رعایا کے افراد کے لیے ضرورت اور حاجت پر اکتفا کی شرط سے جائز ہے. جب برائی ختم ہو جائے تو روکے. مثلا یہ کہ اسلحہ نہ اٹھائے، الا یہ کہ کوئی چور اس کا مقابلہ کر رہے ہو تو اس صورت میں پھر دوسری بات ہے. 8واں درجہ یہ ہے کہ اگر اکیلا برائی ختم کرنے پر قادر نہ ہو، مسلح مددگاروں کا محتاج ہو، کیونکہ بسا اوقات مجرم نہتہ نہیں ہوتا اور یہ صورت جنگ تک بھی پہنچا سکتی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ ایسی صورت میں امام سے اجازت حاصل کرے، کیونکہ اس سے فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے. یعنی خود سے خود کسی پہ چڑھائی نہ کر دے. ویسے بعض اکابر امام کی اجازت ضروری نہیں سمجھتے، لیکن بات یہی ہے کہ فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے اور کسی بھی جگہ جہاں انسان رہتا ہو وہاں انارکی نہ پھیلائے، بلکہ جو کام اس کے بس کا نہیں یا جو اس کی جورسڈکشن میں نہیں وہ نہ کرے، اسے انہی لوگوں کے لیے چھوڑ دے کہ جو اس کے لیے مقرر ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.